ہر چیز کا کچھ نہ کچھ مقصد ہوتا ہے کہ اس کو کیوں بنایا گیا ہے۔ اس دنیا کی آپ کوئی بھی چیز لے لو، کوئی بھی سامان لے لو، ہر چیز کا، ہر بننے والی چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جو انسان اس کو بنا رہا ہے وہ کسی مقصد کے لیے اس کو بنا رہا ہے۔ کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں کوئی چیز بن رہی ہے تو وہ مقصد کے لیے بن رہی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا ہر چیز کا ایک مقصد ہے۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں، کسی بھی آپ کوئی بھی مثال لے لیں، موٹر سائیکل لے لیں آپ، وہ کس مقصد کے لیے بن رہی ہے کہ ہاں انسانوں کے سفر کو آسان کیا جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک۔ کوئی بلب بن رہا ہے، کیوں بن رہا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اندھیرے میں روشنی دے۔ صابن بن رہے ہیں، کیوں بن رہے ہیں؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ کپڑے کے اندر سے میل کو نکالے۔ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے کہ کیوں اس کو بنایا گیا ہے۔ تو یہ کھلی مثال ہے انسانوں کے لیے کہ تمہارا بھی ایک مقصد ہے، تم کو کیوں بنایا گیا ہے، تم کیوں دنیا کے اندر آئے ہو، تمہیں بھی تمہارے رب نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ اب انسان کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ بات ہے، اب انسان سوچے تو تبھی تو اس کو مقصد کا پتہ چلے، تبھی تو وہ اپنے مقصد پہ چلے۔ اب جب وہ اس طرف اپنے ذہن کو نہیں دوڑائے گا، نہیں سوچے گا، تو پھر اس کو کیا پتہ چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرے، وہ اپنی آخرت کو سنوارے اس دنیا کے اندر۔ یہ مقصد ہے انسان کا۔ اور دیکھو مقصد کتنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک مثال ہے کہ مثلا آپ کو یہاں سے دلی جانا ہے، آپ نے گاڑی لی، ڈرائیور کو ساتھ لیا اور آپ دلی کے لیے نکل پڑے۔ آپ کا بھی ایک وقت ہے دلی پہنچنے کا کہ صاحب مجھے 11 بجے دلی پہنچنا ہے، اور ٹھیک 11 بجے میری فلائٹ ہے، مجھے دوسرے دیش جانا ہے۔ اب آپ چل پڑے۔ اب راستے میں آپ کی گاڑی خراب ہو گئی، ڈرائیور نے گاڑی کو دیکھا اور آپ کو بتایا کہ صاحب گاڑی ٹھیک نہیں ہوگی، کافی وقت لگ جائے گا، آپ ایسا کریں آپ دوسری گاڑی کو پکڑیں اور آپ دلی کی طرف نکل پڑے۔ اب کیا آپ اپنے نوکر سے، ڈرائیور سے یوں کہیں گے کہ نہیں نہیں میری گاڑی ہے، میں تو اسی میں جاؤں گا، میں کیسے دوسری گاڑی میں بیٹھوں؟ یہ کہیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ یہ کریں گے کہ اپنی گاڑی کو چھوڑیں گے اور دوسری گاڑی کو پکڑیں گے، آپ دلی کی طرف نکل پڑیں گے۔ آپ ایسا کیوں کریں گے؟ آپ ایسا اس لیے کریں گے کیونکہ گاڑی مقصد نہیں ہے، دلی پہنچنا مقصد ہے۔ اگر آپ نے گاڑی کو مقصد بنا لیا تو آپ اس وقت پر نہیں پہنچ سکتے، آپ کی فلائٹ چھوٹ جائے گی، مس ہو جائے گی۔ تو آپ ایسا ہی کریں گے نا، آپ جو ہے اپنی گاڑی کو چھوڑیں گے اور دوسری گاڑی کو پکڑیں گے، آپ دلی کی طرف نکل پڑیں گے فوراً۔ تو ٹھیک اسی طرح دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، پہننے اوڑھنے کی چیزیں، رہنے سہنے کی چیزیں، ڈیکوریشن کی چیزیں۔ اس سارا کا سارا منظر دیکھ کر اب ہم یوں ہی سوچنے لگے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور اسی میں مگن ہو جائے اور اپنی آخرت کو بھول جائے، تو سوچے کہ ہم بھی اپنے مقصد تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچیں گے۔ تو دنیا کی چیزیں، دنیا کی سامان ضرورتاً ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں جتنا ان کی ضرورت ہے ہم اتنا استعمال میں لائیں، اس سے زیادہ استعمال میں لانے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوشش کریں گے تو ہم اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت کو بہتر بنانا ہے، آخرت کو اچھا بنانا ہے، اپنے نبی کے طریقے پر چلنا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے۔ جب ہم مقصد کو سامنے رکھیں گے اور اللہ کے خوف کو، اللہ کے ڈر کو اپنے دل کے اندر بسائیں گے تو یقیناً انشاءاللہ ہمیں ہمارا مقصد ضرور ملے گا۔